ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک ایسی بیماری جو بچوں میں اکثر پائی جاتی ہے، اس کا ذکر آپ کے سامنے کرنا ہے۔ بہت سے احباب بار بار یہ اصرار کر رہے تھے کہ آپ الصبیان کے متعلق ہمیں بتلائیں، چونکہ الصبیان ایسی بیماری ہے جس میں بچے سوکھا پن ان میں آ جاتا ہے اور جسم لاغر ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جسم سے گوشت غائب ہو جاتا ہے اور بالکل بچے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتے ہیں، ان کا معدہ خراب ہو جاتا ہے، قبض رہتی ہے اور چڑچڑا پن ہوتا ہے، روتے ہیں اور خوف میں رہتے ہیں، ڈرتے ہیں، رات کو سوئے ہوئے بھی ڈر جاتے ہیں۔ چونکہ یہ الصبیان ایسی بیماری ہے جس کے متعلق احادیث کے اندر بھی اور مختلف روایات کے اندر بھی مؤرخین نے بھی اس کو نقل فرمایا۔ حیات الحیوان کے اندر اس کے متعلق اور خاص طور پہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے متعلق بہت زیادہ نقل فرمایا ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر چند اسرائیلی روایات بھی اس پر ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ ایک وبا جناتی شکل میں نکلی تھی۔ یہ الصبیان کیا چیز ہے؟ یہ ایک جنی ہے جسے عام طور پہ ہمارے ہاں ڈائن کہا جاتا ہے یا چڑیل کہا جاتا ہے، کنسپٹ ہے جو، حالانکہ شریعت میں اس کا کوئی نہیں ہے چڑیل یا ڈائن کا، لیکن یہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات کو جب انہوں نے تابع کیا تو اس کو بلوایا تو یہ نہیں آئی۔ اب اس کو جب بار بار بلوایا گیا نہیں آئی تو آپ نے عفریت کو آرڈر کیا اور جنات جا کے اس کو جو ہے پکڑ کر لے کر آئے، تو یہ محنث ہے جنات میں، اور یہ محنث ہے اور شکلاً اتنی قبیح ہے، اتنی ڈراؤنی ہے کہ مختلف روایات میں آتا ہے کہ جنات بھی اس کی شکل دیکھ کر ڈر جاتے ہیں۔ تو یہ وہ جب سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی تو آپ نے اس کو پوچھا کہ تو جو ہے کیا کام کرتی ہے، تیرا کیا مشغلہ ہے؟ اس نے کہا میں بچے جو ہے ان کو نقصان دیتی ہوں اور مجھے جہاں بچے نظر آتے ہیں میں ان کو جکڑ لیتی ہوں، گویا کہ کھا جاتی ہوں، یعنی ان کو مار دیتی ہوں۔ اب آپ نے کہا کہ تو بچوں پہ اٹیک کرتی ہے؟ اس نے کہا ہاں، چھوٹے بچوں کو جو مجھے نظر آتے ہیں، بڑے لوگ بھی، عورتیں بھی بعض اوقات اس کا شکار ہوتی ہیں، مرد بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ چونکہ اس نے ایک جملہ کہا تھا جس کو امام سیوطی نے نقل کیا کہ بہت سی قبریں جو ہیں وہ میری وجہ سے آباد ہوتی ہیں، یعنی بہت سے لوگ میری وجہ سے، میری نظر لگنے کی وجہ سے قبر میں اتر جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے منع فرمایا کہ اپنے چھوٹے بچوں کو مغرب کے ٹائم، غروب آفتاب کے ٹائم باہر نہ نکلنے دو۔ اس ٹائم جنات کی بہت کثرت ہوتی ہے، رات عشاء کے بعد بے شک باہر نکلیں، لیکن عورتیں اور بچے اس ٹائم جو ہے عفریت کا یا الصبیان، یہ جو جنی ہے، اس کا نام ہے 12 نام اس کے لکھے مورخین نے، کہ کوئی کہتا ہے الشیطان ہے، یہ شیطان کی ماں ہے، اور انگریز جو ہے اس کو کہتے ہیں شیطان کی بیوی۔ اس بیماری کو انگریز اس کو باقاعدہ طور پہ اس کو مرگی کہتے ہیں، اور یہ شیطان کی بیوی ہے، جنی جو مسلط ہوتی ہے، اور روایات میں اس کو الصبیان کہا گیا۔ اور حما بنت حما ایک مورخ نے لکھا اس کا اصل نام ہے، اور یہ شیطانی چیز ہے، جنی ہے، اور یہ قبیح ہے اور بدبخت چیز ہے، اور یہ جب کسی پر مسلط ہو جاتی ہے تو بچوں کو جکڑ لیتی ہے، ان کے جسم ہڈیاں بن جاتی ہیں اور وہ بالکل موت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بعض اوقات عورتوں پہ یہ مسلط ہو جاتی ہے، مردوں پہ مسلط ہو جاتی ہے، اس کی نظر لگتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں کہ ان دعاؤں سے ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ اب یہ جو الصبیان بیماری ہے، یہ اس سے مرگی بھی پیدا ہوتی ہے، یہ اور یہ لمبے وقت تک بندے کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کا علاج میڈیکل سائنس میں نہیں ہے، سائنس اس کے علاج سے قاصر ہے، عاجز ہے۔ اس کا علاج صرف اللہ کے کلام سے ہے۔ الصبیان کی وجہ سے بچے بخار میں رہتے ہیں
اور ان کو جو ہے الٹیاں رہتی ہیں، ان کی قبض رہتی ہے، ان کو پیٹ خراب ہو جاتا ہے، ان میں رونا دھونا ہوتا ہے، رات کو سوتے نہیں ہیں، ڈرتے ہیں، اور بعض اوقات ماں بھی ڈرتی ہے، یہ اس لیے اس کا علاج یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی بچے کو ام الصبیان یا اس طرح کا کوئی علامات ہوں تو آپ ام الصبیان کا آسان علاج یہ ہے، بچے کے ایک کان میں اذان کہیں، دوسرے کان میں اقامت کہیں، اور پھر اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے، ماتھے پر ہاتھ رکھ کر آپ نے چاروں کل 7 مرتبہ پھونکنے ہیں، اور بچے پہ پھونکنے ہیں، اس کی ماں پہ پھونکنے ہیں، اور پانی پہ اس کو پلا دینے ہیں۔ انشاءاللہ ام الصبیان کا یہ مرض اس سے خارج ہو جائے گا، جو بیماری ہے وہ انشاءاللہ رفع ہو جائے گی، اور اللہ اس کو صحت کاملہ عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔